جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان بدبختوں کی نیکیوں کو ویسے ہی مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی اس پر میری لعنت، میرے رب کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے۔ بدعت ہر جگہ بری ہے، لیکن مدینے میں اس لیے زیادہ بری ہے کہ یہ مدینہ نبی کا شہر ہے، حرمت والا ہے، نبی پر یہاں دین کامل ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ یہاں پر بدعت ایجاد کرنا بہت برا ہے باقی دنیا کی نسبت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کو عید میلاد النبی بنا کر، منا کر، جلوس نکال کر وہ بدعت اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ختم کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالتا ہے۔ چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ اور بریلویوں کے دل میں زیادہ ہی محبت ہے، عاشق رسول بنتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ماں سے عشق نہیں کرتے، لیکن عشق کا یہ گندا لفظ جس کی نسبت ماں کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس گندے لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر کے عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی کی جوتی اپنی پیشانی پر وہ نقش بنا کر سجاتے ہیں، اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں، جیبوں میں لٹکاتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کا پاخانہ مل جائے ہم وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عشق ہے، جس عشق کی وجہ سے یہ پاگل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی غلب ہے، محبت نہیں، غلب ہے، لیکن ہے محبت کی ایک قسم۔ عشق جنون ہے، پاگل پن ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت محبت ہے، اور جب غلب کیا جائے وہ عشق بن جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دے۔ کیسے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی ایک دن پہلے جنازے سے واپس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی کو۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری 12 دن تک رہی۔ کچھ دن تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے اور کچھ دن ایسے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں اپنے حجرے سے نکل کر، جو مسجد کے بالکل ساتھ تھا، اپنے حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد تک جانے کے قابل نہیں تھے۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی بیمار ہوتے ہیں۔ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ نبی شدید بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی شدت اللہ کے نبی کو نڈھال کر دیتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ وہ زہر جو اس یہودن نے دیا تھا میں اس کا اثر زندگی بھر محسوس کرتا رہا، لیکن اب اس موقع پر اس زہر کی وجہ سے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ان 12 ایام میں ایک دن ایسی بھی آئی
کہ اللہ کے نبی اپنا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھتے ہیں، مسجد میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تاکہ منبر پر بیٹھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان سے کہیں کہ میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو مجھ سے آج وہ زیادتی کا بدلہ لے لے، اگر کسی کا مال دبایا ہے میرے پاس اس کی کوئی رقم ہے وہ مال مجھ سے لے لے، اگر میں نے اس کی بے عزتی کی ہے آج میں موجود ہوں میری بے عزتی کر لے، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے دامن کو نہ پکڑے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھ کر مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاؤں آپ کا وزن نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور زمین پر گھسٹتے ہوئے پاؤں صحابی دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ ان ایام میں ایسا دن بھی آیا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کی بیماری کی شدت کو دیکھ کر کہتی ہیں، واہ کربا ابا، اے بابا آپ کو آج کتنی تکلیف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کا دن نبی پر مصیبت اور تکلیف کا دن ہے، آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اس دنیا میں رہے اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے، اور چاہے اللہ کے پاس آ جائے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لے لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو لینا قبول کیا ہے اور دنیا کو ترک کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ اس وقت جو صحابہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس بوڑھے شیخ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی تو ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے میرے پاس آ جائے، اور اس بندے نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانا گوارا کیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں تب باقی صحابہ کو پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ بندہ خود محمد الرسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میری ران پر تھا، اور وہ حدیث یاد کر رہی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتا۔ گھر دکھانے کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اس گھر میں آنا چاہتے ہو یا اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ وہ گھر دیکھ کر کس کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس گھر میں داخل ہو جائے، اس گھر میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی تو معراج کے موقع پر جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک خوبصورت گھر دیکھتے ہیں، دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں اور گھر میں داخل ہو کر اس کی خوبصورتی کو ملاحظہ کروں۔ اس گھر کے صحن میں ایک نوجوان عورت کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں،
فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبریل سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ جبریل جواب میں کہتے ہیں یہ گھر عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل میں خیال تھا، تمنا تھی کہ جنت کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور گھر کی سیر کروں۔ جب سنا کہ یہ گھر عمر کا گھر ہے اور اس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے، وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ دنیا میں آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں، عمر میں جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک گھر دیکھا، خوبصورت گھر تھا، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے اس کے صحن میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور جبریل سے پوچھا، جبریل یہ گھر کس کا ہے؟ جبریل نے کہا عمر کا ہے۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ جب نبی کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیا جائے مرنے سے پہلے، تو کون ہوگا جو اس گھر میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آپ انگلی بلند کر کے فرما رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہچان گئی اور جان گئی کہ جو حدیث اللہ کے نبی اس وقت بیان کر رہے تھے جب آپ صحت مند تھے کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے اس کا گھر اس کو جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی آپ کا گھر جنت میں دکھا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی اب فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ زبان پر یہ کلمات اللہ کے نبی ادا کر رہے ہیں، انگلی اٹھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے گرتا ہے اور اللہ کے نبی کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ہم نے جشن کس دن منایا؟ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، جس دن نبی کی شاہ رگ زہر کی وجہ سے کٹ رہی تھی، جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ رہی تھیں واہ کربا ابا۔ جن ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں اپنے باپ کو مخاطب کر کے، من جنت الفردوس ماوا، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے،